بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عالم اسلام کی تاریخ کے وہ عظیم فاتح اور بے مثال قائد ہیں جن کی عظمتوں کو اپنوں نے ہی نہیں غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ دنیا کی تاریخ سلطان ایوبی کی تذکرے کے بغیر ادھوری ہے۔ جہاں تک اسلامی تاریخ کا تعلق ہے، میرے خیال میں مسلمان بادشاہوں میں شاید ہی کسی کو اتنی عظمت، مقبولیت اور محبوبیت نصیب ہوئی ہو جتنی سلطان کو ہوئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہر اسلامی مجاہد کے لیے اسوہ ہیں، ہر مسلمان قائد کے لیے ایک نمونہ ہیں۔ ان کی زندگی ایک عالم کے لیے بھی مشعل راہ ہے، ایک سپاہی کے لیے بھی۔ ان کے حالات میں ایک حکمران کے لیے بھی رہنمائی کے اسباق ہیں اور ایک ماتحت کے لیے بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ سلطان کی زندگی کا ہر ورق ایک نصیحت اور ایک پیام ہے جس کو اپنا کر اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ سلطان ایوبی کو دیگر سلاطین میں یہ انفرادیت بھی حاصل ہے کہ ان کے حالات کو ان کے دور کے واقعہ نگاروں نے نہایت تفصیل کے ساتھ محفوظ کیا ہے۔ میرے علم کے مطابق عالم اسلام کے کسی حکمران کے حالات اتنی وضاحت اور اس قدر احاطے کے ساتھ نہیں لکھے گئے۔ پھر خوش قسمتی سے یہ تمام اصل ماخذ اس دور سے آج تک محفوظ چلے آ رہے ہیں اور بعد والوں کے لیے بھی مسلسل استفادہ ہوتے رہیں گے۔ اسی لیے سلطان ایوبی پر کام کے لیے محض تھوڑی سی تلاش سے دستیاب ہو جاتے ہیں۔ محض کی دستیابی سے فائدہ اٹھا کر سلطان ایوبی کی ذات پر بعد میں بے شمار کتب لکھی گئی ہیں۔ خاص طور پر عالم عرب میں گزشتہ 4 دہائیوں میں اس موضوع پر بہت عمدہ کام ہوا ہے۔ کئی یورپی ناشروں کا کاروبار بھی سلطان پر لکھی ہوئی کتب کے دم پر چلتا ہے۔ فلسطین، شام، مصر، عراق اور سرزمین حجاز کے نوجوانوں میں بھی آج بھی سلطان ایوبی کی مقبولیت دور حاضر کے کسی بھی لیڈر یا سیاستدان سے کہیں زیادہ ہے۔ نوجوان سلطان ایوبی کی زندگی پر لکھی گئی کتب ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور راہ حق میں قربانیاں دینے پر پرعزم ہوتے ہیں۔ اسرائیل کا ہر ظلم انہیں سلطان ایوبی کی یاد دلاتا ہے اور وہ ان مظالم کا جواب دینے کے لیے سلطان کے طرز حیات کو رہنما بناتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے بازیافت کے لیے وہ سلطان ایوبی کا دیا ہوا سبق دہرانے کے لیے تیار ہیں، جس سے اسرائیل اور امریکہ پر لرزہ طاری ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اردو اس معاملے میں بانجھ دکھائی دیتی ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں گزشتہ 40 سے 50 برسوں سے جہاں تاریخ اسلام کا شعبہ بے اعتدالی کا شکار ہے، وہاں تاریخ کا یہ عظیم کردار بھی اہل علم کی توجہ سے محروم ہے اور جاہل قلم کاروں کا ہاسا فرسائیوں سے خراشیدہ ہے۔ تاریخ کے ابد تک سے ناواقف دستان نگار تاریخی میدان میں اس خلا کو بانپ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایک مسلم نوجوان کے سلطان ایوبی عقیدت کا بھی اندازہ ہے، لہٰذا انہوں نے من گھڑت افسانوں کا سلطان ایوبی تاریخ کے نام پر شائع کرنا اپنا وسیلہ بنا لیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج تاریخ کا کوئی پیاسا کتابوں کی مارکیٹ میں جاتا ہے تو اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے حالات پر بے سروپا داستانیں ملتی ہیں، جنہیں سچ تصور کر کے وہ تاریخ کے بارے میں اس سے زیادہ جاہل ہو جاتا ہے جتنا وہ ان کو مطالعہ کرنے سے پہلے تھا۔ اس کے دل و دماغ میں تاریخ اسلامی کا بعظمت تصور مس ہو جاتا ہے اور حلال و حرام کا تصورات تک پامال ہونے لگتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔